اچھا شاہ رخ خان اور سلمان خان کے بارے میں بتائیں. ان کے تو شہرت کا ایرا مجھے نہیں لگتا ختم ہونے والا ہے. اچھا شہرت کا تو ایرا کیا پتا ان کا جو ہے وہ بالکل رہے یا نہ رہے, اس بارے میں کچھ نہیں کہتی, لیکن لائف لائن جو ہے نا شاہ رخ خان کے پاس کم ہے. ٹھیک ہے, جیسے آ کے 60 سڈن ڈیتھ اللہ نہ کرے, دیکھیں ہماری دعا ہوتی ہے, لیکن لائف لائن اگر آپ دیکھیں گے نا ان کے ہاتھ میں تو وہ جا کے اس طرح 65 پہ اینڈ ہوتی ہے. تو ہاں تو شہرت کا تو شاہ رخ خان 65 ایئرز میں ہاں جیسے سڈن ڈیتھ, کوئی ڈیزیز سے ان کا ڈیتھ ہو سکتا ہے, اس طرح کی کوئی سڈن ان کی ڈیتھ جو ہے. سلمان خان آج کل بہت بوڑھے لگ رہے ہیں, کیا غموں نے انہیں بوڑھا کر سلمان خان صاحب شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لگتا یہ بات ہی ختم کر دی آپ نے. اچھا ان کے ہاتھ میں کلیئر شادی کی لائن ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ لائنوں پہ اگر جاتے ہو ان کے ہاتھ میں کلیئر شادی کی لائن ہے, لیکن پھر بھی سلمان خان صاحب کو لائف تھریڈ ہے. میں بتاؤں جیسے ابھی ان کو دھمکیاں بھی ہیں, تو ان کو اس معاملے میں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. ان کا بھی جو لائف لائن ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے, 65-70 تک آ کے رک جاتا ہے ان کا لائف لائن. اچھا کرینہ کپور اور سیف علی خان کی بڑی کنٹروورسی رہی ہے. جی جی, ان کی میرج لائف آپ آگے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اچھا جیسے کہتے تھے کہ ڈائیورس, مجھے نہیں لگتا ڈائیورس کا تو ابھی تک اس سلسلے میں نہیں ان کی چیزیں بتاتی. ہاں بٹ جیسے کہتے ہیں کہ کرٹیکل ٹائم یا سچویشن یا آرگیومنٹل ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ضرور چل رہا ہے, لیکن ڈائیورس کا نہیں ابھی کچھ کہہ سکتے. تبو کی شادی کب ہو رہی ہے؟ یار آپ کیا کرتے ہو, مجھے رشتوں والی بنا دی آپ نے آنٹی فل. اچھا رشتوں سے یاد ہے, اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہوں ایسے جو مطلب رشتہ کرنے جا رہے ہوں اپنی بیٹی کا بیٹے کا, تو وہ آپ سے پوچھتے ہوں اگلے بندے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی زوڈک سائنس کی بیس پہ, ہاں یہ ہوتا ہے بالکل ایسا جیسے اس پہ کس حد تک بلیو کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں بالکل, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑا اب ہمارے پاس جیسے ہم اسلامک طریقے سے بھی ذائچہ, اسلام بھی کہتا ہے وہ برتھ چارٹ بناتے ہیں, یا کیا اسے کہتے ہیں یار ایک ٹرم ہوتا ہے, سوری آئی فورگیٹ دیٹ ٹرم, وہ نکالتے ہیں کچھ قرآنی آیات. چلو کنڈلی ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں, لیکن اس کا ایک جو ہے نا ہمارا میتھڈ بھی اسلامک میتھڈ بھی ہے, اس سے بھی ہم نکالتے ہیں. اس کا کوئی نیم ہے, اب آئی فورگیٹ دی نیم. استخارہ ایک چیز ہوتی ہے. استخارہ, یس ایگزیکٹلی, استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں آ جاتی ہیں ساری کہ یہ ٹھیک ہے یعنی. اب استخارے کو ہم تھوڑا سائنٹیفک ورژن میں ہم کرتے ہیں کہ ہم پلانٹ پوزیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کی اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی لیول کتنا ہے, 50% ہے, 60% ہے, تو موسٹلی پھر ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں. جیسے اب کچھ فائر سائنس ہیں, تو وہ جب واٹر سائنس کے ساتھ جب بھی ان کا شادی ہوتا ہے تو فائر اور واٹر کہاں پہ ہوتا ہے, چلتا نہیں ہے ان کا, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہاں تو کیا پرسنالٹی بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے. لیکن اپوزٹ تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے. نہیں, اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے ڈیفیکلٹیز, کیونکہ دیکھیں آپ کا پرسنالٹی بالکل, آپ کی ہابیز الگ ہے, آپ کا پرسنالٹی الگ ہے, تو آپ کو جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. یا پھر اب یہ ہے کہ دونوں ہی غصے والے ہیں, دونوں کا آرگیومنٹ نہیں رک سکتا کسی لیول پہ بھی آ کے. اچھا یہ میرج کمپیٹیبلٹی بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کس اسٹار کی کس اسٹار کے ساتھ ہوتی ہے, کس کے ساتھ نہیں ہوتی. جنرل اگر آپ بتانا چاہیں کن اسٹارز کی جو ہے وہ میرج کمپیٹیبلٹی دوسرے سائنس کے ساتھ ہے. جیسے کہ اگر ہم واٹر سائنس کو لیتے ہیں تو وہ اپنے ہی واٹر سائنس میں رہیں یا پھر وہ ایئر سائنس میں چلے جائیں. جیسے اسکارپین ہیں, پھر ہمارے کینسیرین ہیں, پھر اس کے علاوہ ایک اور واٹر سائن ہے ایکویرینس ہیں ہمارے. یہ لوگ جو ہیں وہ ایئر سائنس میں اگر چلے جائیں یا اپنے ہی ایکویرینس واٹر سائن یا ایکویرینس ہو گئے ہمارے, ایک پائسیز واٹر سائن, ایکویریس تو نہیں ہے, ایئر سائن ہے, پائسیز ہو گئے ہمارے. تو یہ اپنے ہی اسٹارز میں رہے فیمیل میں, تو وہ زیادہ ان کی اچھی کمپیٹیبلٹی رہے گی, ہابیز ایک جیسی, تھنکنگ ایک جیسی, تو انڈرسٹینڈنگ رہے گی. پھر یہ جو ہے یہ اگر ایئر سائنس کی طرف چلے جائیں, جیسے ہماری لبرا ہو گئے, جیمنائز ہو گئے, ایکویریس ہو گئے, تو ان کی طرف چلے جائیں, ان کی اچھی کمپیٹیبلٹی بن جائے گی. جیسے اب ہمارے ایئر سائنس ہیں وہ اپنے ہی سائنس میں فیمیل, ایئر کی ایئر کے ساتھ, ہاں جی واٹر کی واٹر کے ساتھ, فائر کی وہ اپنے ہی اگر اس میں رہیں گے اس میں. پھر اگر جیسے ایئر سائنس ہیں
ان کی فائر سائنس کے ساتھ بن جائے گی, ان کی ارتھ سائنس کے ساتھ بھی بن جائے گی. تو یہ پھر اس پہ بڑا لمبا سیشن ہے. سب سے انٹرسٹنگ وہ ہوتا ہے کہ پانی میں آگ لگ جائے. پانی میں آگ لگ جائے, پانی میں آگ لگ تو برا ہوتا ہے نا, پانی پھر آگ بجھا دیتی ہے نا, پانی آگ بجھا دیتا ہے, تو وہ پھر تھوڑا جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں. تو اس پہ پھر ہوا سے آگ اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس پہ پورا سیشن رکھے نا تاکہ ہم لوگوں کو بڑے اچھے کام طریقے سے گائیڈ کر دے کہ یہ سائنس کی کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ بنتی ہے. موسٹلی اگر اپنے میں ہاں ارتھ سائنس جو ہے ہمارے دا موسٹ کمپلیکیٹڈ سائنس, دا موسٹ ایموشنل, دا موسٹ گڈ ان مینجمنٹ ہمارے جو سائنس ہیں ارتھ سائنس ہیں, یہ ان کا جو ایئر سائنس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی, فائر سائنس کے ساتھ اور واٹر سائنس, ان کی بیسکلی سب کے ساتھ ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے نا, تو ان کی سب کے ساتھ ہی جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے سب کے ساتھ ہی. تو اگر اپنے ہی اس میں رہے نا ارتھ سائنس, اگر ارتھ میں رہے تو زیادہ بیٹر ہے, کمپیٹیبلٹی کے حساب سے زیادہ بیٹر ہے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سال 2025 ویسے تو ہم آلموسٹ مڈ میں پہنچ گئے ہیں, لیکن جو باقی ہاف رہ گیا ہے یہ کس سائن کے لیے بیسٹ جانے والا ہے اور کس سائن کے لیے خدا نخواستہ اچھا نہیں رہنے والا؟ اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ جو اچھے اس ٹائم پہ پوزیشن میں ہیں تو سب سے بیسٹ ہمارے جو ٹورس ہیں وہ اس ٹائم پہ جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ بہت اچھا ٹائم ہے, کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے, کچھ میں کہتی ہوں ان کا وہ ٹائم ہے, وہ مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا بن جائے گا, ان کا وہ ٹائم آ گیا ہوا ہے. تو ابھی بہت اچھا آپ کا ٹائم ہے ڈیسیجن لینے کا, بائنگ کرنی ہے, انویسٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ایریز ہیں, ایریز بہت اچھا جائیں گے. ہمارے جو واٹر سائنس ہیں, پائسیز ہو گئے, اسکارپین ہو گئے, کینسیرینز ہو گئے, ان کا اچھا ٹائم ہے. اسکارپینز کا بڑا اچھا ٹائم چل رہا ہے. اس کے علاوہ لیو جو ہیں ہمارے, یہ بھی جو ہیں وہ بہت اچھا گرو کریں گے. یہ ایئر جو ہے گروتھ کا ہے. باقی جو سائنس ہیں وہ پریشان نہیں ہونا. ایسا ہے کہ فائنینشلی تھوڑا انسٹیبلٹی یا ایموشنلی جو ہے وہ انسٹیبلٹی ان کی لائف میں رہ سکتی ہے, تو تھوڑا سا محتاط ہو جائیں اپنی چیزوں میں. صدقہ میں پھر وہی کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ دیں, صدقہ ہر خود بخود بالکل آپ کی چیزیں درست ہونا. اچھا آخر میں نمرولوجی کا بھی آپ سے ایک سوال کروں گی. ایسے ہی میرے ساتھ کسی کی بحث ہو گئی, انہوں نے کہا کہ میں نہیں عادات وغیرہ اور نمرولوجی کو مانتی یا مانتا. انہوں نے کہا کہ آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, آپ 786 تو نہیں پڑھتے؟ ہاں جی آپ پڑھ لیں گے 786. جب انہوں نے مجھے پوچھا مجھے بھی تھوڑی تشویش ہوئی, میں نے کہا چلے میں اس پر کبھی میرا کسی سے واسطہ پڑا, کسی نمرولوجسٹ سے یا اسٹرالوجر سے, تو میں پوچھوں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اچھا جی, نمبرز کا بھی جو نالج ہے نا بڑا, میں اس کو بھی بڑا اوتھینٹک مانتی ہوں کہ جب میں کہتی ہوں اسپرچویلٹی کا کوئی میسج آتا ہے نا آپ کو, تو وہ نمبرز کے تھرو آتا ہے. اب یہ جو 786 بسم اللہ پہ ہوا, اس کی ایک لاجک تھی کہ دیکھیں آپ عربک ورڈ یا ہم اپنا وہ ہر جگہ پہ کیری نہیں کر سکتے. اچھا آپ جیسے کچھ لکھ کے جب بھی دیتے ہیں تو پھینک بھی دیتے ہیں پیپرز یا اس طرح سے, تو ہم کیری نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا جو ہے وہ اس پہ ہم پھر نمبرز کے حساب سے ہو گیا کہ آپ ایزیلی آپ کیری کر لو اپنے ساتھ, یا پھینک بھی دیں تو کوئی ناؤز باللہ اس طرح جو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے, تو اس حساب سے پھر اس طرح ہمارے بلیو میں. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو 786 تو بسم اللہ ہی ہے نا. بالکل بالکل بسم اللہ ہی ہے. اس حساب سے میں کہتی ہوں ہر نمبر کے پیچھے نا ایک ہڈن میسج ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ جب خدا کی طرف سے میسج آتا ہے, سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کو بار بار ایک ہی نمبر دکھتا ہے. آپ کے ساتھ بھی میں بھی فائزہ یہ اس طرح کا سچویشن ہوئی ہوگی. میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک ہی ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی تھی, ایک ہی. اچھا وہ اب وہ ٹائم کون تھا؟ وہ مجھے 3:35 رات میں. جیسے کہ 3 نمبر جو ہے نا وہ کہتے ہیں پاور کا نمبر ہے, پاور ایلیمنٹ. آپ کو جیسے کہتے کہ آپ کو جگایا جاتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ مزید کہتے کہ پاور میں آؤ, ویک اپ ہو جاؤ, لیزینس چھوڑو. آپ اس کا یہ مطلب آپ کو یہ میسج ورڈ آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ نہیں اب آپ کا ٹائم ہے, اب آپ ایکٹیو ہو جاؤ, اب آپ مطلب اپنے جتنی بھی چیزیں ان کو سیٹل کرو, ان کو مینیج کرو. یہ میسج ہے نمبر 3 کا میسج یہ ہے. تو آپ کے پاس میسج آ گیا. تو میں یہ کہتی ہوں اسپرچویلٹی کے میسج تھرو نمبرز آتے ہیں. تو نمبرز آر ویری, اگر آپ بلیک ہول تھیوریز پڑھو گے نا تو وہ نمبر سے اسٹارٹ ہوئی تھی, نمبر سے. پھر جتنی بھی مسٹریز ہیں وہ نمبرز کے تھرو مسٹریز جو اوپن اپ یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میتھ سے یونیورس از بیسڈ آن دی نمبر. ٹھیک ہے,
تو یونیورس بھی اب پورا نمبر پہ بنا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاؤں، جب بھی آپ کے فون نمبر میں 888 جن لوگوں کے بھی فون نمبر میں ہوگا 888 ہوگا، زیادہ 8 ہوگا، ان کی چیزیں اسٹک ہو جائیں گی. وہ ٹربل کا نمبر ہے. بہت گاڑیاں دیکھ رہی ہوں پیچھے 888 ہاں نمبر ہوتا ہے. ٹربل کا نمبر ہے، مطلب آپ کی چیزیں روکتا ہے، آپ کو ٹربل کریٹ کرے گا. جیسے ڈیول نمبر ہم کہتے ہیں. ہاں یہ ڈیول نمبر ہے. 666 یہ 66 تو ہے. 3 × 6 اس کو ہم کہتے ہیں ڈیول نمبر. اینجل نمبر بھی ہوتا ہے. اینجل نمبر اگر ہم کہتے ہیں 1111 اینجل نمبر کہتے ہیں. 222 5 نمبر بڑا پاور کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. 4 نمبر 4 ڈائریکشنز آپ دیکھیں تو 4 کتابیں آپ دیکھیں تو ورڈ کے ساتھ نمبرز کنیکٹڈ ہے. تو یہ بھی بڑی لمبا کام ہو جائے گا. اس پہ بھی بات کریں گے، نیورولوجی سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بس وقت ہمارا پورا ہو گیا سمرانا جی، ادروائز میں اور بھی بہت سارے فیسٹس آپ کی پرسنالٹی کی ایکسپلور کرنا چاہ رہی تھی. اچھا لگا بہت آپ سے بات کر کے، یقیناً ہمارے ویورز کو بھی اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. ناظرین، یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.